کپتان قتل منصوبے کو اس وقت بریک لگ چکی ہے۔ ان کے خلاف قتل کرنے کی سازشیں اس وقت تیز ہوتی چلی جا رہی ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ کوئی ملاقات نہیں کر سکتا، نہ مکلا ان سے ملاقات کر سکتے ہیں، نہ فیملی کے لوگ ان سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ ان کو کہاں پر منتقل کیا جا رہا ہے، وہ کس حالت کے اندر ہیں، ابھی تک پاکستان کی قوم کو یہ سب کچھ نہیں بتایا جا رہا۔ کچھ غیر معمولی حرکت ہے، ہنگامی صورتحال ہے، اور آئی ایس آئی نے اڈیالہ جیل کا کنٹرول اس وقت سنبھال لیا ہے۔ اس حوالے سے مکمل ڈیٹیلز جو ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ صورتحال ہاتھ سے نکل چکی ہے، اور قوم کے نام پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے آخری پیغام بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے بھی آپ کے سامنے مکمل ڈیٹیلز رکھنی ہے، لیکن اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو دبا دیں، آنے والی تمام تر اپڈیٹس آپ کی خدمت میں بر وقت پیش ہوتی رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں، میں رانا حسین ہوں۔ ناظرین، پاکستان کی سیاست میں اس وقت خوفناک ترین صورتحال پیدا ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ عمران خان صاحب پاکستان کے سب سے مقبول ترین لیڈر ہیں، وہ پاکستان کی قوم کی ریڈ لائن ہے، کیونکہ پچھلے 2.5 سال سے جو سختیاں، جو جبر، جو زیادتیاں ان کے ساتھ ہوئیں، ان کے ورکرز کو مارا گیا، ان کے لوگوں کو شہید کر دیا گیا، چاہے وہ ذلِ شاہ ہو، شہید ارشد شریف ہو یا کوئی بھی ہو، پاکستان تحریک انصاف پر جو ظلم ڈھائے گئے وہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی سیاسی جماعت کے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ ان کی خواتین کے اوپر ہاتھ ڈالا گیا، ان کی عزتوں پر ہاتھ ڈالا گیا، اور پھر آپ نے 9 مئی بھی ہوتے ہوا دیکھا۔ تو یہ صورتحال جو ہے وہ بڑی گھناؤنی صورتحال ہے، اور اب عمران خان صاحب کو جو ہے وہ قید تنہائی میں کر دیا گیا ہے۔ لیکن اس طرف جانے سے پہلے میں کچھ اور خبریں آپ تک پہنچا دیتا ہوں، تاکہ آپ کے سامنے صورتحال جو ہے وہ کلیئر ہو جائے کہ اس وقت پاکستان مستبق نواز میں چل کیا رہا ہے۔ ایک جانب تو محسن نقوی صاحب جو ہیں ان کو وزیر داخلہ لگایا گیا، اور ان کے آتے ہی پاکستان کے اندر جو خونی کھیل اس وقت چلا ہے، عمران خان صاحب سے آپ جو ہے وہ ملاقات نہیں کر سکتے، محسن نقوی نے چارج سنبھالا ہے، تو یہ خبریں پھیلنا شروع ہو گئی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو مکمل طور پر دیوار سے لگا دیا جائے گا۔ لیکن جناب، اس وقت پاکستان مستبق نواز سے جو خبر ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پارٹی کے اندر کے جو لوگ ہیں ان سے ملنے سے انکار کر رہے ہیں۔ یعنی کہ کوئی بھی رہنما، کوئی بھی پارٹی لیڈر جاتی عمرہ میاں نواز شریف صاحب سے ملنے جاتا ہے، تو ان کا جو سٹاف ہے میاں صاحب کا، وہ کہتا ہے کہ میاں صاحب از ناٹ اویلیبل، میاں صاحب آپ سے ملاقات نہیں کر سکتے۔ اب اس کی 3-4 بڑی وجوہات ہیں کہ ایک تو میاں نواز شریف صاحب کیا صحت کا بہانہ بنا کر لندن فرار ہونے جا رہے ہیں۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ شاید وہ رمضان کی آخری عشرے میں چلے جائیں یا عید کے بعد چلے جائیں، وہ لندن ایک بار ضرور جائیں گے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب یہ چاہتے ہیں کہ وہ سیاست سے ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، اور ان کی سیاسی جانشین مریم نواز ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ پارٹی کے صدر بھی بننا چاہتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب اس وقت پارٹی کے صدر ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب ملک کے وزیر اعظم بھی بن گئے، وہ نہ تو انہوں نے مجھے وزیر اعظم بننے دیا، اب وہ پارٹی کے صدر بننا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے وہ ایک کمرے کے اندر بند ہو گئے ہیں، وہ پارٹی رہنماؤں سے ملاقات نہیں کر رہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی بہت غصے کا جو ہے وہ اظہار کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ وعدے کیے گئے تھے کہ آپ کو 2/3 دیں گے، آپ کو وزیر اعظم پاکستان بنائیں گے، اور یہی وعدے کر کے ان کو لندن سے پاکستان بلایا گیا تھا، لیکن وہ ایک MNA کے علاوہ ان کی کوئی حیثیت پاکستان کی سیاست میں اس وقت موجود نہیں ہے، ان کا کوئی کردار نظر نہیں آ رہا۔ جس طرح سے آصف فرید زرداری صاحب جو ہیں پاکستان کی سیاست میں ایکٹیو ہیں، میاں نواز شریف صاحب کو اس وقت مکمل طور پر مائنس کر دیا گیا ہے، وہ ایک ذاتی عمرہ کے اندر قید ہو کر رہ گئے، تو وہ اس وقت بہت غصے کے اندر ہیں۔ اور جب ایوان صدر کے اندر شہباز شریف صاحب کی تقریب برداری تھی، میاں صاحب وہاں پر موجود تھے، اور جنرل آصف علی صاحب بھی وہاں پر آئے تھے، لیکن جیسے ہی وہ آئے تو نواز شریف صاحب وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ تو آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور نواز شریف کے جو معاملات ہیں وہ اس وقت بہتر دکھائی نہیں دے رہے۔ اور چوتھا یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کے خلاف اینٹی نواز بیانیہ بنایا جا رہا ہے، یا مریم نواز کے خلاف جو بیانیہ بنایا جا رہا ہے، وہ شین گروپ کی جانب سے بنایا جا رہا ہے، وہ شہباز شریف صاحب بنا رہے ہیں تاکہ نواز شریف صاحب کو پارٹی کے اندر کنارہ جو ہے وہ کر دیا جائے۔ اب یہ صورتحال تو آپ کے سامنے ہے۔ اعجاز چودھری سینیٹر ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، 9 مئی کیسز کے اندر 10 ماہ ہو چکے ہیں، وہ جیل کے اندر ہیں، اور گورنر پنجاب وہ بھی اس وقت جیل کے اندر ہیں سابق، وہ اس وقت ٹوٹنے کا نام نہیں لیتے۔ وہ جناب جس طرح سے ڈٹ کر خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے، یہ پاکستان کی تاریخ لکھی جا رہی ہے۔ یہ جو بوڑھے بابے چند رہ گئے، انہوں نے پاکستان کی تاریخ میں جو اپنا اہم ترین کردار ادا کیا، چاہے وہ چودھری پرویز صاحب ہوں، چاہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب ہوں، چاہے وہ سینیٹر اعجاز چودھری ہوں، سابق گورنر پنجاب عمر چیمہ صاحب ہوں، یا پھر ڈاکٹر یاسمین راشد، یہ عمر رسیدہ شخص لوگ ہیں، ان کی 70-75 سال سے زیادہ عمریں ہیں، لیکن یہ ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں، یہ نظام کے سامنے کھڑے ہو چکے ہیں، اور نظام کو یہ چیزیں جو ہیں وہ پسند نہیں آ رہی، اور پروڈکشن آرڈر بھی جاری کیے گئے تھے سینیٹر جو ہیں اعجاز چودھری صاحب کے، لیکن صدارتی
इंतखाबात में प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने के बावजूद भी उन्हें जनाब आईनी फरीदा सरंजाम देने से रोका गया, उनको सेनेट के अंदर नहीं जाने दिया गया। उनके प्रोडक्शन ऑर्डर्स जो हैं वो जारी हुए थे और चेयरमैन सेनेट के कमात पर अमल दरामद ना हो सका। और सेनेटर एजाज चौधरी साहब ने कहा कि मैंडेट चोर वज़ीर आला और वज़ारत दाखिला ने मुझे आईनी और कानूनी हक से महरूम कर रखा है। और उन्होंने कहा कि बदतरीन हुकूमत ने इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रखा हुआ है और आए रोज आइन के खिलाफ वर्जियां की जा रही हैं। और यही बात है कि गैर कानूनी और गैर आईनी आपने वज़ीर दाखिला लगा दिया, आपके मुल्क में गैर आईनी वज़ीर-ए-आज़म काम कर रहे हैं, आपके मुल्क में गैर आईनी वज़ीर आला काम कर रही है, जो कि आपको पता है कि अवाम के वोटों से ताकत से नहीं आई। ये लोग फॉर्म 47 की पैदावार है और पहले ये जो है वो जनरल जलानी और जनरल ज़िया-उल हक की पैदावार थे, अब ये फॉर्म 47 की पैदावार है। तो खैर जनाब ये सारी सूरत हाल तो आपके सामने है। अब इमरान खान साहब के खिलाफ एक नया जो है वो गेम प्लान तैयार हुआ है, क्योंकि इमरान खान साहब को कहा गया था कि वो अली अमीन गंडापुर के नाम से विड्रॉ कर लें, उनको वज़ीर आला KPK ना लगाया जाए। तो मैंने आपको बताया था कि अब इमरान खान साहब ये बात नहीं मान रहे। महमूद खान अचकज़ई और वज़ीर आला KPK उनका नाम नामजद करने की सबसे बड़ी वजह यह थी, ये मैसेज था कि इमरान खान साहब अभी भी मुज़ाहमती बयानियों के ऊपर वो चल रहे हैं और वो लड़ाई जारी रखेंगे और वो इस वक्त हार मानने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो जनाब अब मामला यह है कि वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर साहब को नाअहल करार देने के लिए जो समात है वो जनाब समात मुकर्रर हो गई है, जो दरख्वास्त दी गई थी। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को नोटिस जारी कर दिया है। अली अमीन गंडापुर को 26 मार्च को डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन के सामने पेश होने का नोटिस जारी किया गया है, यानी कि इनको भी नाअहल करने की तैयारियां हो रही हैं। अब नाअहल क्यों किया जाएगा कि इन्होंने आर्टिकल 62-63F के तहत जो है इनको नाअहल किया जाए और तहरीरी फैसले में कहा गया कि DI खान में अली अमीन गंडापुर के नाम पर 735 कनाल जमीन अराजी तौर पर ट्रांसफर की गई और जमीन के असल मालिक आसिफ खान थे। और 2020 के असासों की तफसीलात के मुताबिक अली अमीन गंडापुर गाड़ी जमीन को बेच कर ली गई और जो कि गलत बयानी थी। गलत बयानी पर अली अमीन गंडापुर सूबाई असम्बली की नशिस्त के अहल नहीं है। वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर के खिलाफ असाते छुपाने की दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन को दी गई थी, तो लिहाजा अब उनको 62-63-1F के तहत जो है वो नाअहल करार देने के लिए इलेक्शन कमीशन मुतहरिक हो चुका है, क्योंकि ये इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला लगाया गया है। अब एक ऐसे शख्स को लाने की कोशिशें हो रही हैं जो है उनकी पर्ची हो और फिर ये सूरत हाल को डिफ्यूज किया जाएगा ताकि पेशावर के अंदर जो KPK है वहाँ पर खान साहब की पोजीशन को कमज़ोर किया जा सके, वहाँ पर भी इनको जो है वो दीवार से लगाया जा सके। लेकिन पेशावर में इस तरह से आप होता हुआ नहीं देखेंगे, लेकिन ये कोशिशें जो हैं वो इस वक्त जारी हैं। लेकिन जनाब इस सब के अंदर अब सूरत हाल जो है मुकम्मल तौर पर हाथ से निकलती हुई जो है वो दिखाई दे रही है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने यह फैसला कर लिया है कि इमरान खान साहब का मुकम्मल तौर पर रास्ता रोकना है, चाहे वो पेशावर हो, चाहे वो पंजाब हो, कहीं पर भी हो, और उनको कैद तन्हाई के अंदर रखना, उनकी मुलाकात पर पाबंदी आयद कर देना। ये चीज़ बड़ा वाज़ेह मैसेज है कि इमरान खान साहब के लिए आइंदा कुछ दिनों के लिए बहुत सख्त पाबंदियां लगने वाली हैं और हो सकता है ज़राए के मुताबिक उनको मच जेल के अंदर भी मुंतकिल कर दिया जाए। और अब उनकी जान को खतरा बढ़ता चला जा रहा है। पाकिस्तान देखिए सब इसको बर्बाद कर रही है कि उनकी जान को खतरा है। अब कौम के नाम जो है वो आखिरी पैगाम पहुंचाया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत सारे रहनुमा, अलीमा खान साहिबा, इमरान खान साहब की हमशीरा, शेर अफजल मरवत, रुमान अख्तर वजा साहब, ये सारे एक ही बात कर रहे हैं कि फौरी तौर पर पाकिस्तान की कौम को डयाला जेल के बाहर पहुंचने की हिदायत की जाए, वहां पर धरना दिया जाए। PTI के MNA MP सेनेटर्स रहनुमा कारकुनान वहां पर पहुंचे और इमरान खान की जान की हिफाजत करें, क्योंकि जो डयाला जेल का अहाता है 2 किलोमीटर, मरकजी गेट जो है उनके 2 किलोमीटर तक किसी को एंटर होने की इजाजत दी जा रही, मीडिया को वहां पर रोक दिया गया है, मीडिया वहां पर एंटर नहीं हो सकता। तो क्या कुछ अंदर हो रहा है, खान साहब किस हालत के अंदर हैं, कौन सी अंदर जो है वारदात डालने की कोशिश की जा रही है, अभी तक किसी को कुछ नहीं बताया जा रहा, सब कुछ जो है वो छुपाया जा रहा है। तो जनाब अब कौम के नाम जो आखिरी पैगाम इस वक्त जारी हुआ है वो मैं आपके सामने रख भी देता हूँ। जनाब बैरिस्टर अली जफर साहब हैं, इन्होंने ऐलान किया है कि तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक शुरू करने के लिए रमजान के खत्म होने का इंतजार न किया जाए। यह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अहम तरीन अपना फैसला कर लिया है कि अब किसी भी रमजान के खत्म होने का इंतजार नहीं किया जाएगा, बल्कि रमजान के दौरान ही दीगर साथी जमातों के साथ मिलकर तहरीक चलाई जाएगी और इससे पहले ही अडयाला जेल के सामने धरना दिया जाएगा। अब अडयाला जेल के सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ धरना देने जा रही है, वहां पर जो है वो खून खराबा की सियासत होगी। फिर जाहिर है मौसी रौकी जो हैं वो वज़ीर दाखिला भी हैं और फिर मरियम नवाज पंजाब की वज़ीर आला भी हैं, और ये दोनों जो हैं वो खून की सियासत के ऊपर बड़ा यकीन रखते हैं। वज़ीर आला जो साबिक वज़ीर आला हैं या निगरान वज़ीर आला हैं वो वज़ीर दाखिला बन गए हैं
اور آپ کو پتا ہے کہ ان کے دور حکومت کے اندر جیسے زمان پارک کے اندر خونی کھیل کھیلا گیا، دل شاہ کا قتل ہو یا پھر زمان پارک میں لوگوں پر گولیاں چلانا ہو، سب کچھ آپ نے ایکسپیرینس بھی کیا۔ عمران خان کے گھر پر ریڈ بھی ہوئی، وہاں پر اندر گھسنے کی کوششیں بھی ہوئیں، تو یہ جو ہے وہ سہرا وزیر داخلہ محسن مکی کے سر پر جاتے ہیں، اور ان کو ریوارڈ بھی دیا گیا کہ ان کو اس حکومت کے اندر شامل کیا گیا ہے، اور اسی وجہ سے شامل کیا گیا ہے کہ وہ عمران خان صاحب جو ہے ان کے اوپر جو ہے وہ اسی طرح کی پابندیاں لگا دیں یا اسی طرح سے ظلم ڈھائیں جس طرح سے وہ پہلے وزیر اعلیٰ کے طور پر ڈھارے تھے۔ تو یہ ایک بڑی اہم چیز ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے لوگوں کو تیار کرنا شروع کر دیا ہے کہ وڈیالہ جیل کے باہر دھرنا دینے کے لیے کسی وقت جو ہے وہ ان کو کال کی جا سکتی ہے۔ اب کپتان قتل جو منصوبہ ہے اس کو بریک لگ چکی ہے، خفیہ ایجنسیوں نے جناب وڈیالہ جیل کا کنٹرول اس وقت سنبھال لیا ہے۔ یہ معاملہ اور ماجرا کیا ہے یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ بھی دیتا ہوں۔ جناب سب سے پہلے تو یہ کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بھی رہنما، وکیل، کوئی بھی عمران خان صاحب کے جو فیملی کا رکن ہے وہ عمران خان صاحب سے مل نہیں سکتا۔ ہوم ڈپارٹمنٹ نے اس پر پابندی عائد کر دی ہے، اور وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ سیکیورٹی خدشات ہیں، اور جو دہشت گرد وہاں سے پکڑے گئے تھے اور وہ اب عمران خان صاحب کو نشانہ بنا سکتے ہیں، تو لہٰذا عمران خان صاحب کو سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر کسی سے ملنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہ جو ہے وہ وجہ بتائی جا رہی ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے چونکہ یہ ایک اسٹیٹ کے اہم رکن ہے، ایک صوبے کی وزیر اعلیٰ ہے، ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں، تو لہٰذا علی امین گنڈا پور صاحب نے کل اڈیالہ جیل میں دورے کی درخواست دی، میں اڈیالہ جیل کا دورہ کرنا چاہتا ہوں، اور ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب نے وزیر اعلیٰ کے پی کے کی اڈیالہ جیل دورے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ جیلوں میں شدید سیکیورٹی تھریٹس ہیں، اڈیالہ جیل دورے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب اور ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب نے وزیر اعلیٰ کے پی کے کو کل اڈیالہ جیل کا دورہ ملتوی کرنے کا کہہ دیا ہے، اور وزیر اعلیٰ کے پی کے نے کل عمران خان سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل دورے کی درخواست دی تھی۔ تو اب یہ ساری صورتحال جناب آپ کے سامنے ہے کہ سیکیورٹی تھریٹس بتائے جا رہے ہیں، اور پھر دوسری جانب قانون نافذ کرنے والے ادارے سی ٹی ڈی اور پھر آئی ایس آئی یا دیگر جو ادارے ہیں اب وہ کلیئرنس آپریشن بھی وہاں پر کریں گے۔ اڈیالہ جیل کے اندر بھی کلیئرنس آپریشن ہوگا، جو وہاں پر عملہ ہے، جو اسٹاف ہے اس کی چیکنگ کی جائے گی۔ اڈیالہ جیل کے احاطے کے اندر اس کے گرد و نواح میں بھی جو ہے وہ کلیئرنس آپریشن کیا جائے گا، کیونکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ سیکیورٹی تھریٹس ہیں، عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے، تو کنٹرول سنبھالنا اس وقت بہت ضروری بن چکا ہے۔ اب یہ ایک جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ڈھونگ رچایا جا رہا ہے، جو دہشت گرد پکڑے گئے ہیں ڈھونگ رچایا جا رہا ہے، کسی بھی قسم کو اس سے حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی ان دہشت گردوں کی ابھی تک کوئی شناخت کی گئی ہے، تو لہٰذا یہ عمران خان کے خلاف ایک خونی سازش ہے۔ اور علیمہ خان صاحبہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو قتل کرنے کی سازش مکمل ہو چکی ہے، تو لہٰذا لوگ جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے باہر پہنچے۔ تو یہ تمام تر ڈیٹیل میں نے آپ کے سامنے رکھتی ہیں، اب تک کے لیتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، اور اس جنگ کا خیال رکھنا کے بعد پاکستان زندہ باد۔